بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ماہ رمضان مبارک کی 21 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے، مئی مہینے کی 15 تاریخ ہے، 2020 عیسوی ہے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کرونا وائرس کی وبا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اہل ایمان کی اور پوری امت کی اللہ تعالیٰ اس بیماری سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ آج کی اس مجلس میں اس عنوان پر بات کرنی ہے کہ اولاد ہر ماں باپ کی ایک دلی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہم کو اولاد عطا فرمائے اور وہ اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دنیا میں بھی اس کے ذریعے سے ہمارا نام روشن ہو اور آخرت میں بھی اللہ پاک ہمیں سرخ روئی عطا فرمائے۔ اور یہ اولاد کی تمنا ایسی تمنا ہے جو فطری ہے۔ یہ تمنا وقت کے انبیاء کرام نے بھی کی تھی، صحابہ اعظام نے بھی کی، بزرگان دین نے بھی کی، اور پوری امت کرتی ہے، ہر انسان کرتا ہے کہ نکاح کے بعد اللہ پاک مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ یقیناً نیک صالح اولاد کا دینا اللہ ہی کا کام ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اسباب کی دنیا میں بندوں کو کچھ اسباب اختیار کرنے کا مکلف کیا ہے، اس کا اختیار دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو کام ہمارے حصے کا ہے ہم اتنا کریں، پھر جو ہمارے اختیار سے باہر کا ہے اس پر ہم اللہ کی ذات پر اعتماد کریں۔ تو سب سے پہلے جو ہمیں کام کرنا ہے وہ یہ کہ نکاح کے بعد میاں اور بیوی کو اول دن سے ہی اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا ہے، میرے پیارے اللہ، آپ نے ہمیں اس دیواجی رشتے میں منسلک کر کے اور میاں بیوی بنا کر آپ نے احسان فرمایا کہ آپ نے ہماری خواہشات کو حلال طریقے سے پورا کرنے کا انتظام فرمایا۔ یہ خواہشات حرام طریقے سے بھی تو پوری ہو سکتی تھیں، جیسے آپ نے ہمارے لیے یہ نعمت فرمائی، ہمارے اوپر یہ نعمت آپ نے فرمائی، تو پیارے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں ہمارے ملاپ کے ذریعے سے جو آپ ہمیں اولاد کا تحفہ عطا فرمائیں، وہ اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، آپ کی فرما بردار ہو، معاشرے کا بہترین فرد ہو اور دنیا اور آخرت میں ہماری نجات کا باعث بنے۔ تو یہ دعا پہلے ہی دن سے ہم اللہ سے کریں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ میاں بیوی کئی مرتبہ تنہائی میں وہ جوش میں اپنے ہوش کھو دیتے ہیں اور کئی مرتبہ گناہوں والا طریقہ تنہائی کے عمل میں اختیار کرتے ہیں، گندی گندی تصویریں دیکھتے ہیں، بلو فلمیں دیکھتے ہیں، اور نہ جانے شیطانی کیسے کیسے کارنامے دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھ کر پھر اپنے جذبات بناتے ہیں، اور کئی مرتبہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں اسی کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے اور بالخصوص اہل ایمان کی اس شنیع عمل سے اور بدکاری سے اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ کئی مرتبہ مومن بندہ اپنی بیوی سے زنا کرے گا تو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ زنا کیسے کرے گا، تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ آج کے دور میں حلال بیوی ہونے کے باوجود
اس کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے اس کا طریقہ اتنا غلط ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ وہ غلط نیت اور غلط طریقے کی وجہ سے زنا بن جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس عمل کو بھی جو اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے لیے حلال قرار دیا ہے، اس وقت بھی جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے، شرم و حیا کا دامن سنبھال کے رکھنا چاہیے، بے حیائی کا عمل نہ ہو، اور اس میں بھی اس بات کا خیال رہے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت جو بندہ دعا کا اہتمام کر کے اور دعائیں پڑھ کر اس عمل کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس عمل کے ذریعے سے وجود میں آنے والی اولاد کو بھی ولیوں کا سردار بنا دیا کرتے ہیں، نیکوں کا سردار بنا دیا کرتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلا عمل یہ کہ آدمی دعا کا اہتمام کرے اور سنتوں کا اہتمام کرے، اور کوئی کام ایسا نہ کرے جو فطرت کے خلاف ہو، انسانیت کے خلاف ہو۔ نیز جس وقت آدمی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، دعا کا اہتمام کرتا ہے، تو اس وقت میاں بیوی کے عمل کے درمیان میں شیطان حائل نہیں ہو پاتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک آنے والے بچے کا جو جین ہوتا ہے، جس کا ابتدائی مادہ ہوتا ہے، اللہ پاک شیطان کے اثر سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر جس وقت بچہ ماں کے رحم کے اندر وجود پائے، اللہ کی فضل سے ماں کو چاہیے کہ ان دنوں میں نمازوں کا اہتمام کرے، تلاوت کا اہتمام کرے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، اس لیے کہ اس وقت اس کے وجود میں ایک دوسرا وجود پنپ رہا ہے۔ تو ان اعمال کے ساتھ وہ زندگی گزارے گی، اوقات گزارے گی، تو اس کا اثر اس تعمیر ہونے والے اور تیار ہونے والے اور پیدا ہونے والے بچے کے اوپر پڑے گا پیدائشی طور پر۔ لہذا جو مائیں تلاوت کا اہتمام کرتی ہیں، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتی ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتی ہیں، اس ماں کے بچے فرما بردار ہوتے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں۔ عام طور پر 9 مہینے جو در حقیقت موت و زیست کے درمیان میں گزرتے ہیں، ماں بہنیں کئی مرتبہ دینی شعور نہ ہونے کی وجہ سے، دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، کئی مرتبہ وہ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے گیم کھیلتی ہیں، ٹیلی ویژن پر بیٹھی رہتی ہیں، انٹرنیٹ پہ لگی رہتی ہیں، وہ بیکار کے کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتی ہیں، کئی مرتبہ میوزک سنتی ہیں، گانے سنتی ہیں، اور کہتی یہ ہیں کہ اس کے ذریعے سے ٹائم پاس ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، ٹائم تو پاس ہوگا جس طرح ہوگا، لیکن اس عمل کا بہت برا ایفیکٹ اور بہت برا اثر آنے والے بچے پر پیدا ہوگا، بچے پر مرتب ہوگا۔ اس لیے آپ اپنے بچے پہ ظلم نہ کریں اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ اس دوران صدقہ نکالنے کا بھی اہتمام کریں، سچ بولنے کا بھی اہتمام کریں، حلال کھانے کا بھی اہتمام کریں، اس لیے کہ جو حلال وہ کھائیں گی اور پیے گی، اور جو اس کا جزو بدن بنے گا اور جس کے ذریعے سے بچے کی تعمیر ہوگی، بچے کا جسم تیار ہوگا، تو جس کی بنیاد میں حلال پڑا ہو، تو ظاہری بات ہے کہ پھر وہ حرام کام کیوں کرے گا۔ اس لیے ان کا خاص اہتمام کریں۔ نیز جب بچے کی پیدائش ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرے کہ بچے کو پاک کیا جائے، اور دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر پڑھی جائے۔ دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر، ان دونوں کے الفاظ سے ملر ہیں۔ اذان میں بھی اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور تکبیر میں بھی ہی الفاظ ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ تکبیر میں صرف ایک لفظ کا اضافہ ہے، قد قامت الصلاۃ۔ بہرحال سمجھ بھی نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے جس بچے کو دنیا میں ابھی بھیجا، جو آنکھ کھولنے کی بھی ہمت نہیں کر پا رہا، اس کی آنکھیں چندھیائی ہوئی ہیں، دونوں مٹھی اس کی بند ہیں، نہ اس کو یہ پتہ ہے میں دنیا میں کس کونے میں پیدا ہوا ہوں، نہ اس کو یہ پتہ ہے میری امی ابا کا نام کیا ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ اس مقام کی زبان کیا ہے، وہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ اس بچے کے کان میں ایک کان میں تکبیر، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہلائی جا رہی ہے،
تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ جو بچہ اتنا ناسمجھ ہے، ابھی کچھ بھی فہم اور سمجھ نہیں ہے، تو اس کے اوپر یہ عمل کیوں کرایا جا رہا ہے؟ جی ہاں، شریعت اسی کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا، اپنی مرضی کو سرنڈر کرنا اور اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے سامنے جھکا دینا، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام شریعت ہے۔ لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وجہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ پاک نے جو فرما دیا، محبوب کے ذریعے سے جو کہلوا دیا، ہمیں 100% اس پر عمل کرنا ہے، بلا چون و چیرا اپنا سر تسلیم ہم کر دینا ہے اللہ کے سامنے۔ یہ ہے کمال درجے کا ایمان، یہ ہے کمال درجے کی تابعداری اور اتباع۔ تو جب اللہ پاک نے فرمایا کہ دائیں کان میں نومولود کے اذان پڑھی جائے، بائیں کان میں تکبیر پڑھی جائے، اب لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں کرنا ہے۔ بہت سارے دنیا کے کام ایسے ہیں جن کی لاجک سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کرنا پڑتا ہے، ہمیں کرنا ہے۔ اور ایسا بھی کچھ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسے کاموں کا حکم دیا ہے کہ اس کی سر اور پیر کہیں نظر ہی نہیں آتا اور کچھ وجہ ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ نہیں، سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ اللہ رب العزت نے بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کا حکم دیا تاکہ وائس میسج کے ذریعے، کان کے ذریعے سے دل اور دماغ میں یہ بات جم جائے، جگہ بنا لے، بیٹھ جائے اور اندر روحانی جسم پر یہ بات اور پیغام چھا جائے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ دائیں کان میں بھی یہی پیغام پہنچایا، بائیں کان کے ذریعے سے بھی یہی پیغام انٹر کیا تاکہ دل اور دماغ میں یہ وائس میسج جم جائے کہ اس کائنات کے اندر، جس کائنات میں بندہ پیدا ہوا ہے، اس کائنات میں اگر کوئی ہستی بڑی ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ لہٰذا اس سلیبس پر عمل کرنا ہے، زندگی بھر اسی کو سمجھنا ہے، اسی کو پہچاننا ہے، اسی کو رٹنا ہے، اسی کو دل اور دماغ میں جمانا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی چیز بڑی نہیں ہے، کوئی مادی چیز بڑی نہیں ہے، آنکھوں سے دکھنے والی کوئی چیز بڑی نہیں ہے، نہ یہ بلند آسمان بڑا، نہ یہ زمین کا بچھونا بچھا ہوا بڑا، نہ آنکھوں کے سامنے بلند و بالا پہاڑ بڑے، نہ سورج بڑا، نہ چاند بڑا، نہ دریا بڑے، نہ یہاں کی مخلوق بڑی، نہ یہاں کی چیزیں بڑی، نہ یہاں کی حکومتیں بڑی، نہ ان کی فوج بڑی، نہ ان کی صلاحیتیں بڑی، نہ امریکہ بڑا، نہ یورپ بڑا، نہ دنیا بڑی، کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ بڑی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کا نام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب دائیں بائیں کان میں اذان کے الفاظ پڑھے، اس کے بعد دوسرا لفظ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ جب اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی، وہی میرا معبود ہے، وہی عبادت کے قابل ہے، وہی اس قابل ہے کہ اس کے سامنے جبین نیاز کو جھکایا جا سکے، وہی اس قابل ہے کہ جس کے سامنے سجدے نچھاور کیے جا سکے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں بے شک میرے پیارے اللہ میرے معبود ہیں۔ تو عبادت کے قابل اور محبت کے سارے جذبات نچھاور کرنے کے قابل اگر کوئی ہستی ہے تو اللہ کی ہے۔ جب یہ دو بات کہہ دی اذان میں اور تکبیر میں، تو تیسرا جملہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب اللہ بڑے ہیں اور اللہ کو میں نے بڑا مان لیا، جان لیا، اور عبادت کے لیے بھی میں نے ان کو طے کر لیا کہ مجھے انہی کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، اب وہ اللہ جو کہے مجھے وہ بھی ماننا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ گواہی دو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ جب اللہ کی توحید بھی مان لی اور محبوب کی رسالت بھی مان لی، اب فرمایا کہ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ اب یہ نماز کیا ہے؟ اس کے بارے میں فرمایا حی علی الفلاح، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ پھر کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھیے اذان کے بعد کی جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں کہا جاتا ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ وہ رب جو اس دعوت تامہ کے رب ہیں۔
اس دعوت تامہ کے رب ہے۔ تو اذان کو دعوت تامہ کہا گیا۔ کیا مطلب؟ کوئی بھی دعوت اس وقت تک معتبر نہیں جب تک کہ اس کے اندر توحید، رسالت اور اعمال کا تذکرہ نہ ہو، یعنی دین کی دعوت۔ تو دین کی دعوت مکمل ہی تب ہوتی ہے، یعنی مومن بندے کا ایمان ہی معتبر تب ہوتا ہے جو اللہ کو واحد مانے، ایک مانے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانے، اور اس کے باوجود تیسرا کام یہ کرے کہ ان کا جو پیغام ہے اللہ کا بھیجا ہوا اپنے محبوب کے ذریعے سے، ان اعمال پر پابندی کرے۔ تو اگر کوئی آدمی اللہ کو مانتا ہے اور نہ رسالت کو مانتا ہے نہ اعمال کو مانتا ہے تو ایمان معتبر نہیں۔ اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، لیکن اعمال کا انکار کرتا ہے تو ایمان معتبر نہیں۔ ایمان معتبر تب ہوتا ہے جب وہ اللہ کو بھی مانے، رسول اللہ کو بھی مانے اور اعمال پر بھی عمل کرے۔ معلوم ہوا کہ کامل دعوت ایمان کی وہ ہے جس میں توحید بھی ہو، رسالت بھی ہو اور اعمال صالحہ کا یقین، اقرار اور اس پر عمل بھی ہو۔ تو اذان میں تینوں چیزیں آ گئی، تو یہ گویا دعوت تامہ ہے۔ تو بچے کے دائیں کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں تکبیر کہی جائے۔ اس کے بعد ایک عمل یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بچے کے منہ میں بجائے اس کے کہ ماں کا دودھ اس کو دیا جائے، سب سے پہلے کوئی میٹھی چیز کسی اللہ کے نیک بندے یا بندی کے منہ سے جس میں لعاب لگا ہو وہ بچے کو چکھا دینا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں تحنیک۔ یہ ایک سنت عمل ہے، یہ ایک سنت عمل ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچی تو قباء کے مقام پر ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، یہی بچہ جس کا نام عبداللہ رکھا گیا اور جو آگے چل کر عبداللہ بن زبیر کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ سب سے پہلے ہجرت کے بعد سب سے پہلا بچہ تھا جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوا، اور اس کی بڑی خوشی منائی گئی، اس لیے کہ یہودیوں نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ ان لوگوں نے، بھگوڑوں نے اپنے سابقہ دین کو، سابقہ مذہب کو چھوڑ دیا ہے، اب ان کے آگے کوئی نسل نہیں چلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بیٹا عطا فرمایا اور پتہ چلا شہر میں، مدینہ میں، کہ ہجرت کر کے جو آنے والی برادری اور قوم ہے مسلمان، ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، تو بڑی خوشی اس کی منائی گئی۔ بہرحال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو پیش کیا گیا، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم کھجور منگائی اور اس کو اپنے منہ میں اچھی طرح سے چبا کر نرم کر کے تھوڑا سا اس کا حصہ بچے کے تالو پہ لگا دیا تاکہ بچہ اس کو چکھتا رہے، چوستا رہے۔ اللہ کی شان، یہ ایک سنت عمل ہے۔ تو اگر کوئی دائیں بائیں کوئی اللہ کا نیک بندہ پرہیزگار ایسا مل جائے تو اس کے منہ میں کھجور چبوا کر اس کو لے کر تھوڑا سا حصہ، اس میں چھلکا شامل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کئی مرتبہ وہ چھلکا بچے کے حلق میں چپک جاتا ہے، سانس رک جاتا ہے اور حادثہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر صرف اس کا پیسٹ جیسا اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے خوب اچھی طرح سے مسل کے انگلی پر اس کو اس کے تالو پہ پھرا دے اور بچے کے منہ میں مٹھاس پہنچ جائے اور مٹھاس کی وہ چسکارے نہ لگے تو اس سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی نیک بندہ ایسا میسر نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ نرم کھجور کو زمزم کے اندر بھگو کر اور اسی کا تھوڑا سا حصہ اپنی انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے مسل کر بچے کے منہ میں لگا دے، اس لیے کہ ایک تو زمزم اور دوسرا یہ کہ زمزم میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب بھی شامل ہے، اس سے بہتر اور تحنیک کیا ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو غذا بنے بچے کی، وہ اللہ کے کسی نیک بندے کا لعاب دہن والا میٹھا جو ہے میٹھی کوئی چیز بچے کی غذا بنے، یہاں سے ابتدا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد بسم اللہ کر کے ماں کو چاہیے کہ بچے کو اپنے پستان سے، اپنی چھاتی سے لگائے اور بسم اللہ کہہ کے دودھ پلائے، اور نیت یہ کرے، پیارے اللہ میرے دودھ کے ایک ایک قطرے کے بدلے میرے اس بچے کو علم و معرفت کا سمندر عطا فرما۔ ظاہری بات ہے کہ ہر کام کی ابتدا مسلمان بسم اللہ سے کرتا ہے، اللہ کے نام سے کرتا ہے۔ اب یہ بچہ بول نہیں سکتا، یہ جانتا نہیں ہے کچھ، لہذا اس کی طرف سے ماں بسم اللہ کر کے بچے کو دودھ میں لگائے، دودھ پلانا شروع کرے، اور کوشش کرے کہ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر بچے کو دودھ پلائے
اور اللہ سے دعا بھی کرتی رہے، پیارے اللہ یہ غذا جو میری چھاتی سے آپ اس کے پیٹ میں پہنچا رہے ہیں، یا اللہ ہمیشہ اس کو حلال غذا کا عادی بنائیے، حلال غذا اس کے پیٹ میں پہنچائیے، یہ اللہ سے دعا کرے۔ اور یہ بھی کہے کہ پیارے اللہ میرے دودھ کے ایک ایک قطرے کے بدلے اس بچے کو علم و معرفت کا دریا اور سمندر عطا فرما۔ اب جب بچہ ہوشیار ہونے لگے اور ماں باپ کو پہچاننے لگے اور رسپانس دینے لگے تو ماں باپ کو چاہیے، تخنیک کے بعد 7 دن کے بعد ایک عمل ہے کہ وہ عقیقہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ایک بکرا ذبح کرے، اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ تو عقیقے کا طریقہ بہشتی زیور کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، علماء سے پھر اس کی تفصیل پوچھ لیں، 7ویں دن کرے، اور نہیں ہے تو پھر کسی بھی وقت کر لے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ عقیقہ کرنے سے بچے کے اوپر جو اگر کچھ مصیبت ہوتی ہے اللہ رب العزت اس مصیبت اور تکلیف کو ٹال دیتے ہیں، دفع کر دیتے ہیں، اور بچے کو شفاعت کا حق حاصل ہوتا ہے ماں باپ کے لیے۔ بہرحال عقیقے کی ایک سنت ہے، اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے اور اس کی بڑی برکات ہیں، بچے کو ملتی ہیں، لہذا ماں باپ کو چاہیے کہ اتنا خرچ تو ضرور کرے۔ عقیقے کے بعد اب نام رکھنے کی باری آتی ہے، تو نام ایسا ہونا چاہیے جو ہلکا پھلکا ہو، اس کے معنی بھی بہت اچھے ہوں۔ کوشش کرے انبیاء کرام یہ صحابہ کرام یہ صحابیات میں سے ان کا ملتا جلتا ان کے نام سے نام رکھے، اس لیے کہ سارے کے سارے نام بابرکت ہیں۔ فیشنیبل نام اور انگلش نام اور فارسی انداز کے نام جو ہیں ان سے پرہیز کرے۔ حدیث پاک میں ہے لکل مسمى حظ من اسمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ہر نام والے کو اس کے نام کے معنی میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملتا ہے۔ تو جب یہ بات ہے تو پھر نام اچھے سے اچھا رکھیں، بزرگوں سے ملتا ہوا نام رکھیں، انبیاء سے ملتا ہوا نام رکھیں، صحابہ کرام سے ملتا ہوا نام رکھیں، بچے اور بچی جو بھی ہیں صحابہ صحابیات کے ناموں پر نام رکھیں۔ نیز نام اتنا ہلکا پھلکا بھی ہونا چاہیے کہ اس کا پرناؤنس بھی آسان ہو۔ کئی مرتبہ ایسے گاڑے گاڑے لمبے چوڑے نام لکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ برادران وطن تو اس کو کبھی اس کا صحیح نہ پرناؤنس کر پاتے ہیں اور نہ لکھ پاتے ہیں۔ اور ہاں لگے ہاں تو یہ بھی سمجھ لیں ہمارے ملک میں بالخصوص جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بنتا ہے گرام پنچایت کے اندر، وہاں تو آپ وہاں جا کر گرام پنچایت کا جو افسر ہوتا ہے اس سے املا نہ کرائیں، اس سے آپ نام بولیں اور وہ لکھے، ایسی غلطی ہرگز نہ کریں، بلکہ آپ صحیح اسپیلنگ ایک کاغذ پر لکھیں، اس کا نام لکھیں، اس کے ماں باپ کا نام لکھیں اور کہیں کہ سر اس کو آپ اپنے کالم میں نقل کر دیں، اور اس کے بعد اس کو دیکھ بھی لینا چاہیے، کیونکہ پھر ایک مرتبہ مسٹیک گڑبڑی ہوتی ہے تو پھر آخر تک چلتی ہے، وہ اس کا خاص اہتمام کریں اور نام ہلکے پھلکے رکھیں۔ کئی مرتبہ لوگ جو ہیں 2 2 3 3 نام رکھ لیتے ہیں، تو بجائے اس کے ہلکا پھلکا نام رکھیں، اس لیے کہ ہر وقت میں ہر آدمی 2 2 3 3 نام لے کے پکارا نہیں کرتا، وہ ایک ہی نام، اور اس نام میں بھی کئی مرتبہ شارٹ کٹ بنا لیتے ہیں۔ تو خیر نام ہلکا پھلکا ہونا چاہیے، صحابہ انبیاء صحابیات اور تابعین کے نام پر وہ نام ہونے چاہیے۔ تو تخنیق ہوئی اور عقیقہ ہوا۔ اب جب بچہ ہوشیار ہونے لگے، رسپانس دینے لگے، ماں اور باپ کو پہچاننے لگے اور ان کے ہنکاروں کا جواب دینے لگے، جب یہ گردن ہلائیں اور کچھ پوچھیں اور ہنسانے کی کوشش کرے تو وہ ہنس کر جواب دے، ہنسنے لگے، کھلکھلانے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سینس آ گئی ہے اور اللہ رب العزت نے فہم عطا فرمائی ہے۔ تو اب کوشش کریں کہ بچہ سب سے پہلا کلام جو کرے اس میں لفظ اللہ کا تلفظ کرے، لہذا بچے کو آپ اللہ کے لفظ کے بلوانے کی کوشش کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائیں اور یوں کہیں بیٹا بولو اللہ اللہ، تو جب زبان سے آپ اللہ بولیں تو انگلی کا اشارہ اوپر کی طرف کریں، تو بچے جو زبان سمجھتے ہیں وہ لیسن اور ویژن، سننا اور دیکھنا، دونوں چیزوں سے وہ کسی زبان کو سمجھ پاتے ہیں اور وہ اخذ کرتے ہیں، لہٰذا اللہ جب کہیں تو اشارہ اوپر کی طرف کریں اور زبان سے اللہ بولیں تو بچہ سمجھے گا کہ کسی بڑی ہستی اور ذات کا نام تلفظ کیا جا رہا ہے،
اور اس سے کہو بیٹا بولو اللہ ایک ہے، بیٹا بولو اللہ ایک ہے، اللہ بولو اللہ اللہ۔ اب جب آپ مسلسل کوشش کریں گے اور حرکات و سکنات ایسے کریں گے، اور جب بھی گود میں لیں گے اسے پیار کریں گے اور اللہ بلوانے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ وہ بچہ اللہ بول دے گا۔ اور جب اللہ بول دیا، کتابوں میں لکھا ہے بچہ جب چھوٹا معصوم بچہ اللہ بولتا ہے، ماں باپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ نہیں، جس بچے نے پہلا لفظ اللہ بولا تو امید ہے کہ وہ آخری لفظ بھی اللہ بولے گا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ومن کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو شروع میں بھی اللہ کہلوائیں اور انشاءاللہ آخر میں بھی وہ اللہ کہے گا اس کی برکت سے، اور اللہ تعالیٰ بیچ کے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بچوں کی تربیت سے، اولاد کی تربیت سے متعلق کچھ باتیں ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کل بھی اسی طرح کچھ تربیتوں کی باتیں، اس دیواجی زندگی سے متعلق باتیں، بچوں کی تربیت سے متعلق باتیں چلتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ رب کریم، بہت سارے مسافر سفر پر نکلے ہیں، بہت سارے طلبہ عزیز اپنے اپنے وطن کے لیے نکلے ہیں، اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں۔ معصوم بچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان رسول پیارے اللہ سفر پہ نکلے ہیں، اپنے ماں باپ سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ اللہ جی عافیت کے ساتھ، بسہولت تمام، عافیت کے ساتھ، اعمال کے اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ یا اللہ ان کے اپنے ماں باپ کی دیدار کرا دیجئے، ماں باپ کے پاس پہنچا دیجئے، سفر کی برکت عطا فرما دیجئے، صعوبتوں کو دور فرما دیجئے، مسافت کو سکوڑ دیجئے، منزل کو قریب کر دیجئے۔ اور جو لوگ سفر میں نکلے ہوئے ہیں اور پیدل چل رہے ہیں، یا اللہ ان کے لیے سہولت اور آسانی مقدر فرما دیجئے، یا اللہ تکلیف کو، امت کی تکلیفوں کو دور کر دیجئے، پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔